اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وثالثا سلمنا دلالة الدلیل على امضاء الشارع لإجازة المالك على طبق مفهومها اللغوي والعرفي. خوب تیسرا اشکال شیخ اعظم انصاری کا اس دلیل ثانی پر جو کہ گزر گئی جو کاشفیت کے قائل ان کے کہتے ہیں کہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تسلیم کرتے ہیں کہ دلالت الدلیل علی امضاء الشارع لاجازت المالک علی طبق، شارع نے جو فرمایا کہ اوفو بالعقود احل اللہ البیع، اس کا مطلب جو ہے کیا ہے؟ امضاء شارع لاجازت المالک علی طبق مفہومها اللغوی، بلے علی طبق مفہوم اجازہ جو کہ لغوی ہے وہ عرفی ہے. وہ کیا؟ اعنی جعل العقد، یہ جو دوسرے اشکال میں جو گزر گیا، جعل العقد السابق جائزا ماضیا، یعنی جو سابقہ درس میں بیان ہوا کہ اجازہ کا معنی، یعنی اجازہ کا معنی کیا ہے؟ سابقہ عقد کو جائز اور ماضی قرار دینا ہے، نافذ قرار دینا ہے. من حین العقد سے اس کو جائز اور نافذ قرار دینا ہے، یعنی غیر مؤثر عقد کو اجازہ نے قوت دی بتقریب، اس طریقے سے کہ ان یقال ان معنی الوفاء اوفو بالعقود، وفا بالعقد یعنی العمل بمقتضى العقد ومؤداه العرفی. فإذا صار العقد بالإجازة كأنه وقع مؤثرا ماضيا. تو فإذا صار العقد بالإجازة، تو جب جو ہے عقد کے ذریعے سے، جب عقد واقع ہو گئی اجازہ کے ذریعے سے، كأنه وقع مؤثرا ماضيا، تو كان مقتضى العقد المجاز عرفا کیا ہے؟ ترتب الآثار من حین العقد فيجب شرعا العمل به على هذا الوجه، یعنی کاشفیت ثابت ہوگی اس بنا پر. بس مفہوم عرفی و شرعی اجازہ کے مطابق ہم چلیں گے، جو کہ یعنی عقد کو نافذ قرار دینا ہے، یہی متبادر ہوتا ہے عرفاً، اور یہی شارع نے اوفو بالعقود، یعنی جو عقد وجود میں آئی ہے اسی عقد کے بارے میں وفا کرو، اور وہ عقد کا مفہوم لغوی و عرفی یہ ہے کہ جو ہے من حین الانشاء اثر مترتب ہونا چاہیے. تو اس بات کو ہم اگر تسلیم بھی کریں تو لیکن کیا مشکل ہے؟ نقول دو اعتراضات اس پر وارد ہوں گے. پہلا اعتراض بین قوسین میں ہے، اور دوسرا اعتراض ان هذا المعنى جو آباد میں. وہ جو پہلا اعتراض ہے بین قوسین بعد الاغماض، اس اشکال سے غض نظر کہ عن ان مجرد کون الاجازہ بمعنى جعل العقد السابق جائزا نافذا، یہ قرار دینا لا یوجب، موجب نہیں بنتا ہے کہ کون مقتضى العقد ومؤداه العرفی ترتب الاثر من حین العقد. اجازہ کا معنی یہ قرار دینا کہ جو ہے عقد سابق کو مؤثر قرار دینا، عقد سابق کو نافذ قرار دینا، یہ اجازہ کا معنی لینا موجب نہیں بنتا ہے کہ عقد کا مقتضا اور مؤدای عرفی ترتب اثر من حین العقد ہو. یہ لازمہ نہیں ہے، دونوں کے درمیان لازمہ نہیں ہے. کما ان کون مفہوم القبول، جس طریقے سے دو مالک اصل عقد کو انجام دے رہے ہیں، تو بیعتو کہ ہے مالک اصلی اور دوسرا مشتری اصل قبلتو، تو یہاں مفہوم قبول جس طریقے سے رضا بمفہوم الایجاب و امضاء لہو، مفہوم ایجاب کے بارے میں راضی ہونا اور مفہوم ایجاب کو امضاء کرنا موجب نہیں بنتا ہے ذالک، اس ترتب اثر کا من حین الایجاب سے، حتی تائیں کہ یکون مقتضى الوفاء بالعقد، تائیں کہ وفا بالعقد کا مقتضا کیا ہو؟ ترتیب الاثار من حین الایجاب ہو. تو اس اشکال سے غض نظر ہم کہیں گے فتأمل، اس میں تأمل کرو حکم دیا، کہیں گے کہ ان هذا المعنى، یعنی لیکن نقول ان هذا المعنى، یہ دوسرا اعتراض ہے. یعنی شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ معنی اجازہ
عقد سابق کو مؤثر قرار دینا اور عقد سابق کو نافذ قرار دینا، یہ معنی لینا موجب نہیں بنتا ہے، مستلزم نہیں بنتا ہے کہ مقتضائے عقد اور مؤدائی عرفی کیا ہو، ترتب اثر من حین العقد ہو، ترتب اثر من حین العقد، دونوں کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ جس طریقے سے مفہوم قبول کیا ہے، مفہوم قبول راضی ہونا ہے مفہوم ایجاب کے بارے میں، مفہوم ایجاب کو امضا کرنا ہے، مفہوم ایجاب کو امضا کرنے کا ملازمہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے ترتب اثر من حین الایجاب ہو، دونوں میں کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس اشکال سے غض نظر ہم کہیں گے کہ ان ھذا المعنی، یہ معنی کون سا، اجازہ کا معنی کہ جو ہے عقد سابق کو جائز و نافذ قرار دینا، جو کہ غیر مؤثر واقع ہو گیا تھا اس کو مؤثر قرار دینا اجازہ کے ذریعے سے، یہ معنی علی حقیقت غیر معقول، یہ معنی غیر معقول اجازہ کا۔ کیوں؟ لأن العقد الموجود على صفت عدم التأثیر، وہ عقد جو صفت عدم تأثیر پر ہے باقی ہے، یستحیل لحوق صفت التأثیر لہو، محال عقلی ہے کہ جو ہے صفت تأثیر اس کے ساتھ ملحق ہو، چونکہ قاعدہ لاستحالت خروج الشیء اما وقع علیہ، الشیء لا یتغیر اما وقع علیہ، یہ قاعدہ عقلی کے خلاف ہے۔ جب غیر مؤثر واقع ہو گیا ہے تو پھر وہ مؤثر نہیں بنتا ہے، پہلے بھی یہ قاعدہ گزر گیا ہے کہ جو ہے جو فضولی کے لیے واقع ہو گیا ہے پھر وہ مالک کے لیے واقع نہیں ہوتا ہے، یہ جو مالک کے لیے واقع ہو جائے پھر وہ فضولی کے لیے واقع نہیں ہوتا، جو فضولی کے لیے واقع ہو، جو کہ بعض علماء نے استدلال کیا تھا کہ جو ہے ممکن نہیں ہے کہ جو فضولی کے لیے واقع ہو وہ جو ہے مالک کے لیے واقع ہو، اس لیے کہ یہ خلاف اجماع و عقل ہے، اور دلیل عقلی میں یہ بیان ہوا تھا کہ جو ہے الشیء اذا وقع بل الشیء لا يتغیر اما وقع علیہ، تو یہاں پر بھی ایسا ہے۔ فإذا دل الدلیل الشرعی، اگر دلیل شرعی دلالت کرے على امضاء الاجازہ على هذا الوجه الغیر المعقول، اسی غیر معقول صورت پر ہی اجازہ کو امضا کرنے کی دلیل اگر کوئی آ جائے تو فلا بد من صرف ہی، اس دلیل کو صرف کرنا بدلالت الاقتضاء، دلالت اقتضاء، کیونکہ جو ہے کلام حکیم کو غلطی سے محفوظ رکھنے کے لیے صونا لکلام الحکیم، دلالت اقتضاء وہاں پر تقاضا کرتی ہے کہ کوئی لفظ تقدیر میں ہو، کس کی طرف ہم صرف کریں گے، الی ارادت معاملت العقد بعد الاجازہ، عقد کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا اجازہ کے بعد، معاملت العقد الواقع مؤثرا من حیث ترتب الاثار الممکنہ، یعنی اگر اس طرح کی کوئی دلیل بھی آ جائے گی بھائی اس طرح کا اجازہ قابل ہے، فلان قبول کرنا ہے، تو پھر ہم صرف کریں گے اس کو کس کی طرف، یہ معاملہ جو کہ غیر مؤثر واقع ہوا تھا اجازہ کی وجہ سے مؤثر قرار پایا ہے، اس کے ساتھ ہم کیا معاملہ کریں گے، وہ عقد والا معاملہ کریں گے کہ جو عقد وہ مؤثر واقع ہوتی ہے، کس اعتبار سے، من حیث ترتب الآثار الممکنہ، آثار ممکنہ کے اعتبار سے، نہیں کہ تمام آثار بلکہ آثار الممکنہ۔ تو فَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ، جب مالک یہاں سے آگے ہیں کشف حکمی کی طرف شیخ منتقل ہو رہے ہیں، کشف حقیقی سے نکل رہے ہیں، اور تفصیل ابھی انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گی۔ فَإِذَا أَجَازَ الْمَالِكُ حَكَمْنَا، کیا حکم کریں گے، بِانْتِقال نَمَاءِ الْمَبِيعِ، نماء مبیع، فوائد مبیع منتقل ہوں گے بعد العقد، عقد کے بعد ہی الی المشتری، مشتری کی طرف، وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الْمِلْكِ قبل الإجازة للمالک، اگرچہ اجازت سے پہلے ملکیت مالک کی ہے، اصل مال کی، ووقع النما فی ملکی ہی، اور نما بھی ملک اسی مالک اصلی کے ملک میں واقع ہوئی ہے، یہ ملکیت نماعات فوائد، لیکن ہم ان نماعات کو انتقال کا حکم کریں گے کہ بھئی اگرچہ اصل مال ملکیت مالک اصلی میں ہے مگر اس کے فوائد منتقل ہوں گے کس کی طرف، مشتری کی طرف۔ والحاصل انه يعامل بعد الاجازہ معاملت العقد الواقع مؤثرا من حین العقد، بالنسبہ کس کی طرف، کن اشیاء کی طرف جو ہے یہ مؤثر شمار ہوگی یہ عقد، یعنی اصل مال یا فوائد، کہتے ہیں بالنسبہ الی ما امکن من الاثار، جو کہ نماعات ہیں، نہیں کہ اصل مبیع کے انتقال۔ وَهَذَا نقل حقیقی فی حکم الکشف من بعض الجہات، یہ ایک نقل حقیقی ہے چونکہ ہم نماعات کو نقل کر رہے ہیں،
اور کہاں سے؟ من حین العقد سے ہی، لیکن فی حکم الکشف من بعض الجہات سے. وسیأتی الثمرۃ بینہ، یہ کشف حکمی کہا جاتا ہے اس کو، وبین الکشف الحقیقی، تعریف بھی آئے گی اور فروقات بھی انشاءاللہ آئیں گے. شیخ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ أَعْرِفْ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْوَجْهِ، اس کشف حکمی کے بارے میں کسی نے کہا ہو میں نہیں جانتا ہوں، إِلَّا الْأُسْتَاذ شریف العلماء فِيمَا عَثَرْتُ عَلَيْهِ فِي بعض تحقیقاته، وَإِلَّا فَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَائِلِينَ بِالْكَشْفِ، جو قائلین بالکشف ہیں ان کا جو ظہور، اس کا کلام کا ظہور کیا ہے؟ ان الانتقال فی زمان العقد، انتقال زمان عقد میں ہوگا، اور انتقال زمان عقد میں ہوگا جو کہ انتقال حقیقی، یعنی اصل مبیع ہی، اصل مال کا انتقال ہی زمان عقد میں ہوگا جو کہ کشف حقیقی ہے. وَلِذَا عَنْوَنَ الْعَلَّامَ فِي الْقَوَاعِدِ مَسْأَلَةَ الْكَشْفِ وَالنَّقْلِ بِقَوْلِهِ وَفِي زمان الانتقال اشکال، زمان انتقال میں اشکال ہے کہا ہے، یعنی آیا انتقال عقد کے وقت ہے یا اجازہ کے وقت ہے، تائیں کہ جو ہے ناقلہ ہو. تو علامہ نے کیا قرار دے دیا؟ فجعل النزاع فی هذه المسألة نزاعا فی زمان الانتقال، زمان انتقال کے لحاظ سے انہوں نے نزاع کو فرض کیا. علامہ نے زمان انتقال، آیا زمان اجازہ ہے تائیں کی اجازہ ناقلہ ہو، یا زمان عقد ہے تائیں کی جو ہے بلے کشف ہو. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ لوگ کشف حقیقی کے قائل ہیں اور اس کشف حکمی کی طرف متوجہ نہیں ہے سوائے شریف العلماء کے. تو یہاں سے آگے فرماتے ہیں کہ بس اگر اجازہ ہم کاشفہ کے بھی اگر قائل ہو جائیں، کاشفہ حکمی کے، تو یہاں پر چند صورتیں سامنے آتی ہیں. وقد تحصل مما ذکرنا ان کاشفیت الاجازہ علی وجوہ ثلاثہ، تین وجوہات پر کشف یعنی کشف کی تین صورتیں بن گئی. قال بکل منہا قائل، تینوں میں سے ہر ایک کے بارے میں ایک قائل ہے. پہلا جو ہے کشف حقیقی لیکن التزام کون الاجازہ شرطاً متأخرا. یہاں سے یہ یعنی ایک مہم بحث میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اگرچہ درس مختصر ہوا مگر بحث مستقل ہے. تو کشف کی اقسام اور جو ہے ان کی تعریفات. پہلی قسم یہ بیان ہوئی کہ احدہما وہو المشہور ہے، جو کہ الکشف الحقیقی والالتزام کون الاجازہ فیہا شرطاً متأخرا، کہ کشف حقیقی ہے اور پہلی صورت جو کہ مشہور ہے، اور ملتزم ہونا کہ جو ہے اجازہ اس کاشفیت میں کیا ہے؟ شرط متأخر ہے. شرط متأخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بلے جب تک شرط نہ آئے مشروط متحقق نہیں ہوتا ہے. وَلِذَا اعترضهم جمال المحققین فی حاشیتی علی الروض بأن الشرط لا يتأخر، اسی لیے اعتراض ہوا کہ بھئی جو ہے ان کے اوپر شرط متأخر نہیں ہوتی مشروط سے، آپ لوگوں نے کیسے کہا؟ اور یہ سارے اشکالات جو آ گئے کہ بھئی کاشفیت حقیقی لینے کی صورت میں، اجازہ کو کاشفہ حقیقی لینے کی صورت میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ بھئی مشروط متحقق ہو شرط آنے سے پہلے، مسبب متحقق ہو سبب آنے سے پہلے، معلول متحقق ہو علت آنے سے پہلے، شرط آنے سے پہلے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر یہ سارے اعتراضات جو وارد ہوئے، جو کہ جن کی وجہ سے اہل کشف محتاج ہو گئے استدلال کی طرف. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ہم داخل ہو گئے کہ جو اجازہ کاشفہ یا ناقلہ ہے، وقد استدلوا، اس کشف پر انہوں نے استدلال قائم کیا. کیوں استدلال؟ اس لیے کہ یہ شرط ہے، شرط ہونے کی صورت میں بھئی جو ہے شرط آنے سے پہلے ہی ملکیت کیسے حاصل ہوتی ہے. تو پھر وہ جو ہے انہوں نے کبھی کہا کہ جو ہے یہاں پر مانا پہلی دلیل انہوں نے یہ بیان کی کہ جو ہے عقد ہی سبب تام ہے، اجازہ علامت ہے. دوسری دلیل ان کی یہ پیش ہو گئی کہ بھئی جو ہے اجازہ کا متعلق کیا ہے؟ عقد ہے، اور اجازہ کا معنی رضا بمضمون العقد ہے، اور مضمون عقد جو ہے نقل انتقال من حین العقد ہے، لہٰذا یہ اجازہ کاشف ہے. اور تیسری دلیل جو کہ فخر الدین نے جو ہے ان کی حمایت میں کوئی چیز ہے. یہ سب کیوں محتاج ہو گئے اس بات کی طرف کہ بھئی یہ اشکال ان کے سامنے آیا ہے، ان کے اوپر یہ اعتراض آتا ہے کہ شرط آنے سے پہلے کیسے ممکن ہے کہ جو ہے مشروط متحقق ہو. اور دوسری قسم والثانی الکشف الحقیقی، کشف حقیقی، یہ بھی کشف حقیقی ہے، وہ بھی، لیکن اس میں کیا ہے؟ مگر والتزام کون الشرط تعقب العقد بالاجازہ. ہاں، نہیں کہ خود اجازہ شرط ہے، بلکہ تعقب عقد بالاجازہ شرط ہے، لا نفس الاجازہ.
یہ کیوں انہوں نے یہ راہ اختیار کی؟ فراراً عن لزوم تأخر شرط عن المشروط، اسی اشکال سے بچنے کے لیے. والتزم بعضهم، بعض ملتزم بھی ہو گئے ہیں بجواز التصرف قبل الاجازہ لو علم تحقق الاجازہ فيما بعد. اسی لیے مسئلہ شرعی کو بھی متفرق کیا اس بات کے اوپر کہ بھائی جو ہے اگر مجھے، چونکہ یہ تعقب اور لحوق کا جو عنوان ہے نا، یہ بعد میں اجازہ آنا فرض کرے مالک اجازت دینے والا ہے، تو پھر جو ہے وہی مثال آئیں گی کہ جو ہے العقد الفضولی المتعقب باجازت المالک. تو یہ تعقب اور جو ہے کیا ہے، لحوق، جس کا تذکرہ پہلے ہو گیا ہے، یہ جو ہے شرط ہے، اور یہ عنوان مقارن ہے اس سے عقد کے ساتھ، متأخر نہیں ہے. اس کے ذریعے سے حل پیش کیا. یہ بھی کشف حقیقی ہے، لیکن یہاں پر شرط خود اجازہ نہیں بلکہ تعقب اجازہ، لحوق اجازہ شرط ہے. خوب، شیخ نے اس سے بھی جواب دیا ہے، پہلے گزر گیا ہے. تیسری قسم جو کہ الکشف الحکمی ہے. کشف حکمی وہو اجراء احکام الکشف بقدر الامکان، جتنا ممکن ہے احکام کشف لاگو کرنے ہیں، یعنی من حین العقد سے کچھ احکام لاگو کرنے ہیں نقل و انتقال کے حوالے سے. اور وہ نقل و انتقال صرف نماعات فوائد کے بارے میں، اصل مبیع نہیں. مع عدم تحقق الملک فی الواقع الا بعد الاجازہ. اور یہ بھی ساتھ میں کہ جو ہے اصل ملک جو کہ مبیع کی ملکیت ہے وہ متحقق نہیں ہوئی مگر اجازت کے بعد. یہ کشف حکمی کی بات ہے، اور وضاحت آئے گی انشاءاللہ. وقد تبین من تضاعیف کلماتنا، شیخ ابھی تک جو استدلالات اور کلمات جو گزر گئے وہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ان الانسب بالقواعد والعمومات والنقل. چونکہ کشف کے سارے ادلہ پر شیخ نے اعتراض کیا، آپ لوگوں نے ملاحظہ کیا کہ جو ہے نقل ہے، قواعد فقہی اور عمومات قرآنی کے لحاظ سے نقل ہی مناسب ہے. ثم بعدہ الکشف الحکمی، اس کے بعد کشف حکمی ہے. واما الکشف الحقیقی، جو کہ مشہور کا نظریہ ہے، مع کون، چاہے وہ کشف حقیقی بھلے تعقب والی ہو یا کشف حقیقی جس میں شرط خود اجازہ ہی ہو، مع کون نفس الاجازہ من الشروط، خصوصاً کشف حقیقی جو کہ پہلی والی قسم ہے، جس میں جو ہے اجازت شرط ہے، نہیں کہ تعقب اجازہ. فَإِتْمَامُهُ بِالْقَوَاعِدْ فِي غَائَةِ الْإِشْكَالِ، بہت مشکل ہے، یعنی بہت مشکل مرحلہ ہے کہ جو ہے شرط آنے سے پہلے مشروط متحقق ہو. وَلِذَا اسْتَشْكَلَ فِيهِ الْعَلَّامَہ، قواعد میں اسی پر اعتراض کیا ہے. وَلَمْ يُرَجِّحُ الْمُحَقِّقُ الثَّانِي فِي حاشیۃ الْإِرشاد، ترجیح نہیں دی ہے. بل عن الإيضاح، اختیار خلاف ہی، اس کے خلاف گئے ہیں. طبعا للمحکی عن کاشف الرموز وقواہ فی مجمع البرہان وتبعہم کاشف اللسان فی النکاح. ان سب بزرگان نے، علماء نے جو ہے اس کی مخالفت کی ہے اور کسی نے ترجیح نہیں دی ہے. یہ قواعد کے حساب سے اور عمومات کے حساب سے شیخ نے نقل کو ترجیح دی، اس کے بعد حکمی کو، اور کشف حقیقی جو کہ بعد میں اجازت شرط ہو اس کو شیخ ضعیف قرار دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حسب قواعد اور عمومات. اما روایات کے اعتبار سے کیا حکم لاگو کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی آنے والا درس